الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں کہیں سونے کے لیے ٹھہرا دیں تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ نماز کے لیے نہ جاگو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ سب کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر اونٹنی کے کجاوے سے ٹکا دی، پھر ان پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ جب سورج نکل آیا اور اس کی روشنی ظاہر ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا، اے بلال، تم نے جو کہا تھا کہ جگاؤ گے وہ کیا ہوا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایسی نیند تو مجھے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحیں جب چاہیں قبض کر لی اور جب چاہیں واپس کر دی۔ پھر فرمایا، اے بلال، لوگوں کو نماز کے لیے اذان دو۔ چنانچہ سب نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر خوب روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوئی، کئی ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ پہلا مسئلہ، نماز نیند یا نسیان یعنی بھول سے فوت ہو جائے، چھوٹ جائے تو معاف ہے۔ جب انسان کو نیند یا بھول کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ نیند کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے چھوٹ گیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نماز کا وقت بیداری یا یاد آنے سے شروع ہوتا ہے۔ جو نماز فوت ہو گئی ہے اس کا وقت کب شروع ہوگا؟ یاد آ گیا تب، اور اس کے علاوہ بیدار ہو گیا تو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب یاد آئے تو نماز پڑھ لو۔ تیسرا مسئلہ، ایسی نماز کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، جیسے ہی جاگ جائے یا یاد آ جائے، تاخیر کیے بغیر ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، اس صورت میں اذان اور اقامت کا حکم بھی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال، لوگوں کے لیے اذان دو، تو لگا اذان اور اقامت دونوں ہوگی۔ 5واں مسئلہ، اذان دینا واجب ہے، نہ کہ صرف سنت۔ راجح قول کے مطابق اذان دینا کیا ہے؟ واجب ہے، سنت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی تمہارے لیے اذان دے۔ 6ٹھی بات، قضا نماز کے ساتھ جماعت کرنا مستحب بلکہ افضل ہے۔ قضا نماز ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اکیلے پڑھو گے، بلکہ کیا کریں؟ جماعت بنا کر پڑھے، زیادہ اچھا ہے، افضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے با جماعت نماز پڑھائی، اکیلے نہیں کہ چلو چھوٹ گئی ہے اب سب لوگ اپنا اپنا اکیلے پڑھ لو، نہیں، جماعت کی آپ سمجھتے۔ 7واں مسئلہ، نماز سورج نکلتے ہی نہیں پڑھی بلکہ کچھ بلند ہونے پر ادا کی گئی، روشن ہونے پر ادا کی گئی۔ 8واں مسئلہ، دینی امور میں، عبادتوں میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے غلبے کے اندیشے سے پہلے ٹھہرنے سے منع فرمایا۔ جب ٹھہرنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں ٹھہرو، مجھے لگتا ہے کہ تم جو ہے سو جاؤ گے، نماز رہ جائے گی۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ 9واں مسئلہ، ذمہ داری لینے والا بھی نیند سے محفوظ نہیں۔ اگر کسی کی ذمہ داری نماز پڑھنے پڑھانے کی، اذان دینے اور دینے کی ہے تو وہ ذمہ داری لیا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ نیند سے محفوظ ہو جائے گا، اس پر بھی نیند آ سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لے لی تھی، ذمہ داری کے باوجود بھی نیند ان پر غالب آئی، تو کوئی ایسا نہیں سمجھے کہ ذمہ داری لینے والا اب فرشتہ بن جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ نیند آ سکتی ہے، ان پر بھی نیند آ گئی، یہ انسانی کمزوری کی علامت ہے۔ 10واں مسئلہ، اللہ تعالیٰ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے اور روحوں کو چھوڑتا ہے۔ نیند میں جاتا ہے تو انسان، روح نکالی جاتی ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کوئی نیچر نہیں ہے، یہ کوئی نیچر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی روح نکالتا ہے اور روح واپس کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث کے اندر۔ 11واں مسئلہ، اللہ کی رحمت اور حکمت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس حالت میں رکھا تاکہ امت کو سبق مل سکے۔ کیا حالت تھی؟ سو جانے کی حالت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ اپنی کائنات کو چلا رہا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حکمت سے کائنات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ 12واں مسئلہ، علم اور عمل دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ علم میں بھی اور عمل میں بھی اعتدال، مطلب درمیانی راہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز پڑھانے کا حکم دیا، بغیر غصہ کیے اور سختی کیے۔
ڈانٹا نہیں، نماز آپ نے ذمہ داری لی تھی، آپ نے کیوں نہیں کیا، جگانا چاہیے تھا آپ کو، کیوں سو گئے، اس طرح کی بات نہیں کی، اعتدال رکھا۔ کمزوری ہے، انسانی کمزوری ہے، ہو سکتا ہے بارش کے موسم میں عام طور سے دیکھیے لوگوں کو نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو انسان چاہ کر بھی نہیں اٹھ پاتا، ہوتا ہے ایسا، تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ذمہ داری لینے والے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں۔ 13واں اور آخری مسئلہ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ امامت کا اختیار صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی امامت کی کہ آپ ہی امام بن سکتے، کوئی اور نہیں بن سکتا، بلکہ امت بھی اس پر عمل کرے گی، یعنی باجماعت نماز ہوگی اور اس کا ایک امام بھی ہوگا۔ امت کو سکھایا گیا کہ نیند یا نسیان کے بعد یعنی بھول جانے کے بعد بھی نماز کو اذان کے ساتھ باجماعت ادا کیا جا سکتا ہے، اور علماء نے کہا کہ بلکہ خاص طور پر اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو اقامت پھر بھی کہہ کے نماز ادا کرے، اقامت کہہ کر نماز ادا کرے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اکیلے پڑھنے پر بھی جماعت کا ثواب مل سکتا ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب انسان کہیں سفر میں ہے اور اکیلے نماز پڑھتا ہے، اذان دے کے اور اقامت کہہ کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، تو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کو جماعت کا ثواب مل سکتا ہے، اس لیے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔